اسد صاحب آج لفٹ کے ذریعے تو نہیں جائیں گے؟ میں ان چیزوں سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، لیکن آج سیڑھیوں کے تھرو جاؤں گا. نہیں سیڑھیاں سر لفٹ ٹھیک ہو گئی اب سنیں. اچھا چلیں، وہ میرے لیے ہی خراب کر دیں. کوسا صاحب آپ نے اس دن کہا تھا کہ آج کیا فیصلہ احتجاجاً روسٹرم چھوڑ رہے ہیں، تو آج پھر آپ آئے ہیں تو کیا وہ اس دن کی بات تھی بھائی، اس دن چھوڑ کے چلا گیا تھا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بائک آؤٹ کروں. یعنی رات گئی بات گئی. نہیں یہ بات اب نہیں. آج آپ کو کیا امید ہے؟ کوئی عمران خان کی رہائی کا پروانہ جاری ہو سکتا ہے ہائی کورٹ سے؟ میں کہتا ہوں فیصلہ کریں، یہ اللہ کو جواب دیں. میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے حق میں کریں یا میرے خلاف کریں، یہ میرا کام نہیں ہے. لیکن یکسو کریں، یہ نہیں ہوتا کہ مدعی کو اتنے دن سنا جائے. تو آج اگر عامر فاروق صاحب پھر سے بیمار ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بڑا ہے. اگر میں بچ گیا 1.25 گھنٹے لفٹ میں، لفٹ بند ہونے اور خراب ہونے کی وجہ سے، آپ کو کس نے کہا لفٹ ٹھیک ہو گئی ہے؟ وہ دیکھو. جی نہیں ہم نے تو نہیں کہا. نہیں باہر مجھے کہہ رہے تھے ابھی آپ کو دوسری لفٹ میں ہم جا سکتے ہیں. مبارک ہو. ہم تو آپ کے ساتھ ہی اس دن میں، آج اگر آپ جاتے لفٹ میں تو ہم آج بھی جانے تھے. اچھا سر، تو آج الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی کوئی خیر خیریت، چونکہ آپ کے وہ شاگرد بھی ہیں، تو خیر خیریت ملی ہے؟ شاگرد کے شاگرد سر یہاں سے آپ کو کوئی رابطہ نہیں ہے؟ اور شاگردوں کا کوئی حال چال نہیں پتا چلا؟ نہیں، وہ جو ایک شاگرد تھا کوئٹے والا، وہ اس کے بیٹے کی تکلیف ہو گئی، اس نے مجھے آ کے بتایا تھا. وہ دوسرے کیس میں جو سپریم کورٹ ہے، اس نے نہیں بتایا مجھے. نہیں، سیڑھیاں چڑھنے کی ایکسرسائز سر بہتر نہیں ہے؟ بہت اچھی ہے. کیونکہ اس میں تو حوث بھی تھا اور یہ بڑی ایکسرسائز بھی ہے. ایسا ہی ہے. تو آج عمران خان اگر رہا ہو جاتا ہے، یہاں پہ لیفٹ شہریار افریدی کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی اوپر ہے. جی اسی لیے لفٹ لینے کا کہا تھا. سر شہریار افریدی کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آرڈر جاری ہوتے ہیں رہائی کے، لیکن اگلے ڈالے میں بٹھا کے دوبارہ گرفتاری ڈال کے اندر کیا جاتا ہے. یہ خان صاحب کے ساتھ بھی رہا ہوں، اگر آج کوئی رہائی ملتی ہے وہ بھائی، تو اگر کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے، اگر عدلیہ کی جو ہے کوئی اس کو بھی نہیں مانا جاتا فیصلوں کو، تو پھر یہ بنانا ریپبلک ہے. پھر یہ خاموش، یہ مارشل لا ہے. خاموش ماشاء اللہ اسے کہہ رہے ہیں. بالکل. اچھا، یہ خبریں آ رہی ہیں، آپ کا پیپلز پارٹی سے بڑا تعلق رہا ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی اب عمران خان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہو گئی ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی اگر عمران خان کو ریلیف ملتا ہے تو آگے ساتھ چلنے کا کوئی ارادہ ہو رہا ہے. دیکھیں، میرا تو پہلے دن سے یہی کہنا ہے کہ آپ کو پولیٹیکل کنسیلیشن کرنا پڑے گی. سبھی کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی، ملک آگے بڑھے گا. آپ کی سوالے سے کوئی بات کی آپ نے جیل میں؟ مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، وکالت کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ نوبت آئی تو میں وہ درمیانہ برج بن سکتا ہوں. آپ برج بننے کو تیار ہیں؟ بالکل، ملک کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. اور اس میں 90 روز کے اندر کوئی انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کوئی آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہماری پارٹی نے سی میں بڑا دوہل کہہ دیا، اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہماری پارٹی کو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیل رہی ہے گراؤنڈ پہ. وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیلا جاتا ہے. اچھا، یہ بڑی بات ہے کہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی، یعنی کہ آپ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں. کیا اور کس کو کہہ رہا ہوں؟ وہ تو آپ کو مطلب آپ کا انہوں نے کیا نہیں کیا، دیوار شیم کے ساتھ آپ کا نام لکھ دیا، اعتزاز احسن صاحب کا آپ کا. دیواریں فیم بن چکی ہے. دیوار فیم ہے وہ. اب ہمارے ہی لائن پہ پیپلز پارٹی چل رہی ہے. تو سر اس میں اب تو مطلب بینگ اے جرنلسٹ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید زرداری صاحب نے آپ کو اور اعتزاز صاحب کو کوئی مشن پہ نواز خان صاحب کو رکھنے کے لیے کہا. آپ کیونکہ ایک ہونے جا رہے ہیں زرداری صاحب اور عمران خان کا. ویسے یہ سوال سر، یہ ہمارے ہاں سازش کی تھیوریاں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، لیکن میں سازشی شعبے میں کبھی بھی شامل نہیں.